बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़इन्ना मअल उसरि युस्रन इन्ना मअल उसरि युस्रा लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। पाकिस्तान और दुनिया भर में सच कहने सच सुनने वालों को तारिक खान का सलाम। एक बहुत ही ख़ास व्लॉग। एबटाबाद में उसामा बिन लादेन की हलाकत और सदर आसफ अली जरदारी। बेनज़ीर भुट्टो की हर बरसी पर बिलावल भुट्टो ये सवाल पूछता है कि शहीद बीबी को किसने शहीद किया। इस सवाल का जवाब भी शायद इस व्लॉग में मैं आपको दूंगा इंशाअल्लाह। और आखिर में आपके अदबी और जुमालियाती ज़ौक़ की तस्कीन के लिए हबीब जालब की मशहूर ज़माना नज़म जमहूरियत भी आपकी खिदमत में रखूँगा। जी मेरे दोस्तों, BBC.com के लिए रेहान फजल साहब ने एक मजमून लिखा है और उसमें कुछ ऐसे चश्म कुशा हक़ाइक़ बयान हुए हैं जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं और आपसे ये अर्ज़ करूंगा, अगर आप चाहें तो BBC.com पर रेहान फजल साहब का ये कॉलम ख़ुद पढ़कर भी सवाब दारैन हासिल कर सकते हैं। एक अर्ज़ हमेशा मैं करता हूं और एक बार फिर दोहराऊंगा, गो कि ये इतनी मौसर नहीं होती। इस मुल्क में वक्त के यजीदों, वक्त के फ़िरौनों ने मेरे जैसी आवाज़ों और आपकी समातों के दरमियान जो डिजिटल फायर वाल लगाई है, उसके असरात को ज़ायल करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं आपकी आवाज़ बनता हूँ, कोशिश करता हूँ आप तक सच पहुँचाऊँ। तो इस हवाले से भी ये ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सदका जारिया समझकर सच और हक़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने में मेरी मदद करें और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने। अलकायदा के रहनुमा उसामा बिन लादेन को अमरीकी फ़ौजियों ने 2 मई सन 2011 को मेरे शहर मेरे एबटाबाद में कैसे हलाक किया, इसकी तफसील मुख्तलिफ़ किताबों, मज़ामीन और फ़िल्मों के ज़रिए कई बार सामने आ चुकी है। ताहम उसामा बिन लादेन की हलाकत के फ़ौरन बाद पाकिस्तान में इक़्तिदार की राहदारियों में क्या चल रहा था, इस पर बहुत कम बात हुई है। हाल ही में पाकिस्तान के मंजे हुए सियासतदान फ़रतुल्लाह बाबर साहब की यह किताब द जरदारी प्रेसिडेंसी नाउ इट मस्ट बी टोल्ड। जी दोस्तों, उन्होंने किताब लिखी, इसका उर्दू तर्जुमा होगा कि जरदारी की सदारत अब इसे ज़रूर बता देना चाहिए। फिर उन्होंने इस किताब में बहुत कुछ बताया भी। जो उस वक्त के सदर पाकिस्तान सदर आसफ अली जरदारी के तर्जुमान थे, ये फ़रतुल्लाह बाबर साहब, इस किताब में उन्होंने उन दिनों के तफसीली हालात का तज़किरा किया है। किताब के मुताबिक 2 मई सन 2011 की सुबह 6:30 बजे सदर जरदारी के ADC ने फ़रतुल्लाह बाबर को फ़ोन किया और उन्हें एक अहम मुलाकात के लिए फौरी तौर पर ईवान सदर पहुंचने को कहा। फ़रतुल्लाह बाबर साहब लिखते हैं कि सदर आम तौर पर दोपहर के वक्त दफ्तर पहुंचते थे, क्योंकि सुबह नाश्ते के बाद जरदारी साहब की यह मामूल है, वो काफ़ी कसरत से शराब पीकर सवाब दारैन हासिल करते हैं और ज़्यादा शराब पीने की वजह से उन पर बेहोशी तारी हो जाती है, जरदारी साहब सो जाते हैं। तो उस दिन भी ज़ाहिर सदर साहब काफ़ी ज़्यादा वो शराब पी हुई थी और वो ये एक अनहोनी बात है कि सुबह सवेरे जरदारी साहब कैसे किसी मीटिंग में या दफ्तर पहुँचेंगे, वो तो नशे में होंगे। बहरहाल ये कदरे अजीब था कि मुझे इतनी सुबह फ़ोन किया गया और मुझे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ तो है, लेकिन मुझे ये अंदाज़ा ना हो पाया कि गड़बड़ क्या और कहाँ हो सकती है। मैंने वज़ीर ख़ारजा हिना रबानी खार और सेक्रेटरी ख़ारजा सुलेमान बशीर से रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन मैं नाकाम रहा। अल्लाह अकबर। और इसके बाद फ़रतुल्लाह बाबर को मालूम हुआ कि सदर के ADC स्क्वाड्रन लीडर जलाल ईवान सदर से वापसी के बाद से जाग रहे थे। उन्हें सुबह 2:30 बजे मालूम हुआ था कि एबटाबाद के करीब एक हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया है। पाकिस्तानी फ़ज़ाइया के पायलट के तौर पर चंद सवालात ने उन्हें हैरान भी किया।
پہلا یہ تھا کہ ایبٹ آباد جیسے پہاڑی علاقے میں اتنی رات گئے ہیلی کاپٹر کیوں اڑائے جا رہے تھے. دوسرا، فضائیہ کے رکن کے طور پر وہ جانتے تھے کہ پاکستانی پائلٹس کو رات کے وقت ہیلی کاپٹر اڑانے سے منع کیا گیا ہے. اسکواڈرن لیڈر جلال نے خود سے سوال کیا کہ اگر یہ پاکستانی ہیلی کاپٹر نہیں تھے تو کس کے ہیلی کاپٹر تھے؟ وہ پریشان ہو کر واپس اپنے دفتر چلے گئے. صبح کے 3 بج رہے تھے اور انہوں نے پاکستانی فضائیہ میں اپنے رابط کاروں کو فون کرنے شروع کر دیے. وہ صدر کے عملے میں پہلے شخص تھے جس کے علم میں یہ آیا کہ واقعہ کس قدر سنگین نوعیت کا تھا. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ آرمی چیف روانہ ہوئے. اس کے باوجود کہ انہوں نے صدر زرداری کے سامنے اپنے اس اندیشے کا ذکر نہیں کیا. وہ جانتے تھے کہ صدارتی محل کی ہاٹ لائن کی گھنٹی جلد ہی بجنے والی تھی اور اس کا اندازہ درست تھا، اور ان کے دفتر کے فون کی گھنٹی بجی تو دوسری طرف سے آرمی چیف کا آپریٹر آن لائن تھا. انہوں نے صدر مملکت کو بتایا کہ پاکستان کے آرمی کے اس وقت کے چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی ایوان صدر کے لیے روانہ ہو گئے ہیں، اور آرمی چیف نے اس سے قبل صدر زرداری سے ہاٹ لائن پر براہ راست بات چیت بھی کر لی ہوئی تھی. فرت اللہ بابر لکھتے ہیں کہ جب میں صبح 7 بجے ایوان صدر پہنچا تو صدر کے عملے میں سے ان کے اے ڈی سی جلال کے علاوہ کوئی بھی وہاں موجود نہیں تھا. گارڈز اور معاونین کی سرگوشیوں سے مجھے احساس ہوا کہ کچھ غیر معمولی بات ہوئی ہے. تب مجھے معلوم ہوا کہ امریکی صدر باراک اوباما نے صدر آصف زرداری کو فون کال کی ہے. یہ فون کال بڑی امپورٹنٹ ہے. اس فون کال کے بارے میں صدر اوباما نے اپنی سوانح عمری پرومسڈ لینڈ میں لکھا ہے کہ میرے لیے سب سے مشکل کام پاکستان کے صدر آصف علی زرداری کو فون کرنا تھا کہ میں اسے کیسے مناؤں گا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی پر انہیں اپنے ملک میں کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن جب میں نے انہیں فون کر کے اعتماد میں لیا تو انہوں نے آگے سے مجھے مبارکباد دی اور اپنی بھرپور حمایت کی پیشکش کا اعلان کر کے ثواب دارین حاصل کیا. استغفار پڑھ لیں. استغفار پڑھنا ویسے بھی اچھا ہوتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جی، یہ ہیں میرے صدر، یہ ہیں آصف علی زرداری. آگے ذرا اور بات بھی کروں گا. بلاول بھٹو کا وہ سوال کہ شہید بی بی میری ماں کو کس نے شہید کیا، جی ہاں، اس کا جواب بعد میں دوں گا. پہلے ذرا اسامہ بن لادن کی شہادت کا تذکرہ کر لیں. فرت اللہ بابر صاحب فرماتے ہیں کہ میں جانتا تھا کہ پاکستانی فرت اللہ بابر صاحب نے کہا ہے کہ اپنا باراک اوباما نے یہ کہا کہ میں جانتا تھا لیکن کہ پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی پر کیا رد عمل آ سکتا ہے، لیکن پاکستان کے صدر نے مجھے مبارکباد دی. انہوں نے کہا کہ نتیجہ کچھ بھی ہو یہ اچھی خبر ہے. وہ یہ یاد کر کے قدرے جذباتی ہو گئے تھے کہ ان کی اہلیہ بینظیر بھٹو کو القاعدہ سے تعلق رکھنے والے انتہا پسندوں نے قتل کیا تھا. یہ صدر زرداری کہہ رہے ہیں. آگے میں بات کروں گا. اچھا، ایڈمرل مائک مولن کا جنرل کیانی کو فون، یہ فون کیوں کیا گیا؟ تو میرے پاکستانیوں آنکھیں کھول کر سنیے گا. صدر زرداری کو اوباما کے فون سے پہلے امریکی مسلح افواج کے سربراہ ایڈمرل مائک مولن نے پاکستان کے اس وقت کے آرمی چیف جنرل کیانی کو صبح 3 بجے فون کیا. انہوں نے آرمی چیف کیانی کو بتایا کہ امریکہ نے اسامہ بن لادن پر حملہ کیا ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ حملہ کرنے سے پہلے آیا پاکستان کو آگاہ نہیں کیا گیا تھا؟ اور اگر آگاہ نہیں کیا گیا تھا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جلال آباد سے یا باگرام سے امریکہ کے 3 ہیلی کاپٹر آئے، پاکستان کی حدود میں داخل ہوئے اور پاکستان کے اندر اتنا لمبا فاصلہ طے کر پی ایم اے کاکول اسامہ بن لادن کے گھر تک پہنچے؟ سوال تو ہے. اور اس دوران پاکستان کی فوج، پاکستان کی ایئر فورس، پاکستان کا ڈیفنس سسٹم کہاں سویا ہوا تھا اور کہاں ثواب دارین حاصل کر رہا تھا؟ اچھا، اس کے فوراً بعد ایبٹ آباد میں آئی ایس آئی کے کرنل نے اپنے باس جنرل پاشا کو فون کیا اور اس خبر کی تصدیق کی. سی آئی اے کے سربراہ لیون پینٹیا اپنی سوانح عمری
یونیفارم فائٹس میں لکھتے ہیں کہ خبر سنتے ہی جنرل کیانی کا پہلا جملہ یہ تھا کہ یہ تو اچھا ہی ہوا کہ آپ نے اسے گرفتار کر لیا، جس پر مائک مولن نے کہا گرفتار نہیں کیا گیا، اسامہ بن لادن کو مار دیا گیا ہے۔ کتاب کے مطابق یہ سن کر اور یہ جان کر کہ اسامہ بن لادن ایبٹ آباد کے اس گھر میں پچھلے 5 سال سے رہ رہے تھے، جنرل کیانی قدرے گھبرا گیا۔ خیبر پختونخوا کے انسپکٹر جنرل آف پولیس کا کہنا تھا کہ وہ خود کو اس معاملے سے دور رکھیں۔ ISI نے ان سے یہ کہا۔ اور CIA چیف کی ISI کے سربراہ سے کیا بات چیت ہوئی؟ مائک مولن کے فون کے بعد صدر اوباما نے صدر زرداری اور افغان صدر حامد کارزئی کو فون کیے۔ لیون پینٹیا نے ISI کے سربراہ احمد شجاع پاشا کو بھی ایسی ہی ایک کال کر کے ثواب دارین حاصل کیا تھا۔ لیون پینٹا لکھتے ہیں کہ اس وقت تک پاشا کو اپنے ذرائع سے یہ معلوم ہو چکا تھا کہ اسامہ بن لادن کو مار دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ ہم نے جان بوجھ کر آپ کی ایجنسی کو اپنی مہم سے دور رکھا تاکہ آپ پر ہمارے ساتھ تعاون کرنے کے الزام نہ لگائے جا سکیں۔ انہوں نے بہت مایوسی بھرے لہجے میں جواب دیا کہ ہمارے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں، ہمیں خوشی ہے کہ آپ نے اسامہ بن لادن کو مار دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے دونوں ممالک کے درمیان دوستیاں پہلے جیسی نہیں رہے گی اور ہمارے تعلقات کشیدہ ہوں گے، لیکن ہمیں اس طرح کے آپریشن کی یہی قیمت چکانا پڑتی ہے۔ پاکستانی وقت کے مطابق صبح 8:35 پر صدر اوباما ٹیلی ویژن پر براہ راست نمودار ہوئے اور انہوں نے یہ کہہ کر پاکستان کو مطمئن کرنے کی کوشش کی کہ ہمیں امید ہے کہ پاکستان القاعدہ کے خلاف ہماری لڑائی میں ہماری حمایت جاری رکھے گا اور مزید ثواب دارین حاصل کرے گا۔ انٹرسیپشن پبلک ریلیشن کے سربراہ جنرل اطہر عباس نے جنرل کیانی اور پاشا سے بیان جاری کرنے کی اجازت مانگی، لیکن انہیں اجازت نہ دی گئی۔ فرحت اللہ بابر کے مطابق ایوان صدر پہنچنے کے چند ہی منٹوں میں وزیر اعظم، سیکرٹری خارجہ اور ISI کے سربراہ بھی وہاں پہنچ گئے۔ وزیر خارجہ ہنا روحانی خان جو کچھ دیر پہلے ہی غیر ملکی دورے سے واپس آئی تھیں، تھوڑی تاخیر سے وہاں پہنچیں۔ کانفرنس روم میں ملاقات 90 منٹ تک جاری رہی۔ فرحت اللہ بابر لکھتے ہیں کہ صدر زرداری مجھے ایک طرف لے گئے اور پوچھا کہ اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جواب دیا کہ یہ یا تو ملی بھگت ہے اور یا نااہلی۔ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ فوج اور ISI کے خلاف کوئی کارروائی ہونی چاہیے۔ صدر زرداری نے اس بات کے جواب میں ایک لفظ نہیں کہا، پھر کچھ سوچنے کے بعد کہنے لگے اس پر بعد میں بات کریں گے اور بعد میں ثواب دارین حاصل کریں گے۔ پاکستان اور بیرونی میڈیا اس پورے معاملے پر پاکستانی حکومت کا رد عمل جاننا چاہتا تھا، لیکن حکومت میں ایسا انتشار اور افراتفری مچی ہوئی تھی کہ حکومت سے کوئی بھی سرکاری سطح پر ایک لفظ کہنے کو تیار نہ ہوا۔ ہر طرف الجھن کا ماحول تھا۔ فرحت اللہ بابر لکھتے ہیں کہ اس واقعے کے 14 گھنٹے بعد پہلا سرکاری رد عمل سامنے آیا، جس میں کہا گیا کہ ہمارے پاس امریکہ سمیت مختلف انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ معلومات شیئر کرنے کا بہت مؤثر نظام ہے۔ فرحت اللہ بابر لکھتے ہیں کہ پاکستان نہ تو آپریشن کی کامیابی کا دعویٰ کر سکتا تھا اور نہ ہی کھلے عام اپنی انٹیلیجنس کی ناکامی اور فوج کی لا علمی کا اعتراف کر سکتا تھا۔ عجیب سطح پہ پھنسا ہوا تھا اور یہ بھی واضح تھا کہ پوری انتظامیہ کنفیوژن اور غیر فیصلہ کن حالت میں پھنسی ہوئی تھی۔ اندھیرے میں تیر چلانے کا ماحول تھا۔ ایسے میں فرحت اللہ بابر صاحب لکھتے ہیں کہ اب جب کہ امریکی خفیہ طور پر بتائے بغیر پاکستان میں داخل ہوا تھا اور اسامہ بن لادن کو قتل کر دیا گیا تھا، پاکستانی پریس ریلیز جس میں کہا گیا تھا کہ امریکہ کے ساتھ انٹیلیجنس شیئر کرنے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، یہاں اعتراف ہے۔ اب اعتراف کیا ہے کہ پاکستان نے انٹیلیجنس شیئر کی ہے، باقی تو اللہ ہی جانتا ہے حقیقت میں کیا ہوا۔ انٹیلیجنس اور عسکری قیادت اس صورتحال کا سامنا کر رہی تھی کہ اس پر پورے معاملے میں ملوث یا نائل ہونے کا الزام آسانی سے لگایا جا سکتا تھا۔
کچھ ریٹائرڈ جنرلوں نے بعد میں یہ دعویٰ کر کے معاملے کو نیا موڑ دینے کی کوشش کی کہ پاکستانی فوج کی اعلیٰ قیادت کو اس آپریشن کا پہلے سے علم تھا اور وہ پاکستانی فوج کی تذلیل قبول کرنے کو تیار نہیں تھے۔ انہوں نے یہاں تک دعوے کیے کہ فوج کی اعلیٰ قیادت نے اس آپریشن میں امریکہ کے ساتھ تعاون کیا، لیکن اس پر یقین کرنے والے لوگ بہت کم تھے۔ اب یہاں پاکستانی فوج کی عزت کا سوال ہے، ساکھ کا سوال ہے۔ میڈم نور جہاں نے یہ وہ فوج ہے، یہ وہ عظیم فوج ہے جس کے بارے میں میڈم نور جہان صاحبہ نے اپنی قوالی شریف میں فرمایا تھا، میرے ڈھول سپاہیا تینوں رب دیاں رکھاں، کرنیل نی جرنیل نی اے پتر ہٹاتے وکتے نے۔ اور یہ بھی فرمایا تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ اس وقت کے امریکی وزیر دفاع رابرٹ گیٹس نے بھی اپنی سوانح عمری ڈیوٹی میں لکھا کہ اس پورے واقعے میں پاکستانی فوج کو سب سے زیادہ شرمندگی ہوئی۔ جس طرح سے ہم نے یہ آپریشن پاکستان کی سرحد کے اندر 150 میل پاکستان کی سرحد کے اندر چھاونی کے عین وسط میں کیا، اور اس سے پہلے کہ ان کی فوج کو اس کی کوئی جھلک تک ملتی، ہم بحفاظت پاکستان سے نکل کر افغانستان پہنچائے، اور ان کے کردار کو داغدار کرنے کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ پاکستان نے بعد میں جو تحقیقات شروع کیں، اس کا مرکز یہ نہیں تھا کہ دنیا کا انتہائی مطلوب دہشت گرد پاکستان میں بغیر کسی کے پابندی کے کیسے رہ رہا تھا، بلکہ ان کا زور اس بات پر تھا کہ پاکستان میں کس نے اس آپریشن میں امریکہ کی مدد کی۔ مئی کے آخر تک یہ طے پایا تھا کہ اس پورے واقعے میں ISI اور عسکری قیادت کے کردار کا دفاع کیا جائے گا۔ اس کی پہلی نشانی اس وقت سامنے آئی جب واشنگٹن پوسٹ میں صدر زرداری نے ایک مضمون لکھ مارا جس کا عنوان تھا کہ پاکستان نے اپنا کردار احسن طریقے سے ادا کیا۔ صدر زرداری کہاں اور مضمون یہ کیا لکھے گا، تو کسی نے اسے لکھا ہوا دیا ہوگا اور وہاں شائع کروایا ہوگا۔ زرداری نے لکھا اس مضمون میں، اگرچہ اتوار 2 مئی کا آپریشن پاکستان اور امریکہ کا مشترکہ آپریشن نہیں تھا، لیکن یہ دونوں ممالک کے درمیان کئی دہائیوں پر معید تعاون اور شراکت داری تھی جو اسامہ بن لادن کے خاتمے کا باعث بنی۔ پاکستان کے لیے یہ بات باعث اطمینان ہو سکتی ہے کہ القاعدہ کے رہنما کی جلد شناخت ہونے سے ہمیں یہ دن دیکھنے کو ملا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ اتنی ہی پاکستان کی بھی ہے جتنی کہ امریکہ کی۔ فرت اللہ، یہاں پر یہ بات ہے کہ کبھی بنظیر بھٹو کی شہادت، چلیں وہ آگے بات کروں گا، کہ اس کی شہادت کا الزام کبھی بیت اللہ مسعود پر لگایا گیا، کبھی طالبان پر، کبھی پاکستانی تحریک طالبان، کبھی افغانی تحریک طالبان، اور کبھی اسامہ بن لادن۔ حقیقت میں بنظیر بھٹو کو کس نے شہید کیا، یہ سوال میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ آپ بتائیے کس نے شہید کیا، تاکہ بلاول کی آتما بھی شانت ہو اور بلاول کی آتما کو بھی شانتی ملے کہ ان کی بلاول کی مانگ کا اولنگھن کس نے کیا اور کس نے اسے ہلاک کیا۔ فرت اللہ بابر کا خیال ہے کہ یہ زرداری کا یہ واشنگٹن پوسٹ میں جو مضمون لکھا یہ غیر ضروری تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس مضمون کے مصنف کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ اطمینان کا اظہار کرے اور اس کی اجازت کے بغیر پاکستانی سرزمین پر فوجی آپریشن کا کریڈٹ لے۔ یہ مضمون ایسی چیز کا دفاع کر رہا تھا جس کا دفاع نہیں کیا جا سکتا تھا۔ فرت اللہ بابر لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے لابسٹ کو ای میل بھیجی جس میں کہا گیا کہ کاش ہم صدر زرداری سے منسوب کسی امریکی اخبار میں اتنے حساس موضوع پر مضمون شائع کرنے سے پہلے ایک دوسرے سے مشورہ کر لیتے، لیکن زرداری صاحب اکثر میں نے آپ کی خدمت میں شروع میں کیا، کثرت سے شراب پیتے ہیں، نشے میں ہوتے ہیں۔ مضمون میں یہ بھی تجویز کیا گیا کہ صدر زرداری اور امریکی رائے عامہ کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اس کے لیے اپنے ملک کے خلاف بھی چلے گئے، تاہم ان کی ای میل کا جواب نہیں دیا گیا۔ یہاں پر پاکستان کے خفیہ اداروں کی ناکامی کو چھپانے کی بھی کوشش کی گئی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ دیکھیں جلال آباد سے یا باگرام سے 3 امریکی ہیلی کاپٹر آئے
150 मील पाकिस्तान के अंदर घुसे और पाकिस्तानों को कानों कान खबर ना हुई। और ये जगह भी इतनी सेंसिटिव है, पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी जहाँ पर उसामा बिन लादेन था, बिल्कुल उसके साथ उसके अकब में वो कंपाउंड था जहाँ पर उसामा बिन लादेन को शहीद किया गया। अच्छा, ऑपरेशन की तफसीलात जानबूझकर पाकिस्तानियों कौम से छुपाई गई। फिर उसके बाद एबटाबाद के इस वाक़े की एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट आज तक पब्लिक नहीं की गई, अवाम को इससे आगाह नहीं किया गया। बहरहाल उसामा बिन लादेन अच्छा था या बुरा, उसामा बिन लादेन के किरदार क्या था, इस हवाले से मैं अपनी राय नहीं दूंगा, आप राय देंगे। मुनव्वर हसन साहब ने जमात इस्लामी के, मैं उनको बहुत बड़ा लीडर मानता हूँ और मेरे दिल में रहते हैं। मेरे दिल में मुनव्वर हसन साहब की बहुत इज़्ज़त और तकरीम है, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। उन्होंने उसामा बिन लादेन के हवाले से कहा था कि वो शहीद हुए हैं, और शहीद कहने के इसी जुर्म में उसके बाद वो जल्द ही खुद भी इस दुनिया से चले गए। अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए। अब मैं आता हूँ आखिर में बिलावल भुट्टो को। मेरे ख्याल में ये मजमून मैंने आपको जो रेहान फजल साहब का सुनाया, इसमें बिलावल भुट्टो का ये सवाल जो बेनज़ीर की हर बरसी पर वो करता है, उसका जवाब किसी हद तक आप अगर इस कड़ियाँ जोड़ें तो मेरे ख्याल में तो मिल ही गया होगा। इसके अलावा अगर आप चाहें तो फ़ारूक लगारी साहब ने इस हवाले से काफ़ी इंकशाफात किए हैं कि मीर मुर्तज़ा भुट्टो को किसने कत्ल किया, और बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से भी उन्होंने काफ़ी कुछ अपना सबका सदर फ़ारूक लगारी, वो बेनज़ीर भुट्टो उनको फ़ारूक भाई कहती थी, तो उनसे भी आप रब्ता कर सकते हैं। और सबसे अहम बात ये कि बिलावल, आपके इस सवाल का जवाब सबसे बेहतर ज़रदारी के अलावा कौन दे सकता है। तो चाहिए तो ये आप इतने गिरे हुए हो, आप इतने घटिया हो, आप इतने गलीज़ आदमी हो कि तुम हमसे पूछते हो कि बेनज़ीर को किसने कत्ल किया। उसके बाद 2 बार तुम्हारा बाप सदर बना, तू खुद वज़ीर ख़ारजा बना, पीपल पार्टी की हुकूमत रही, यूसुफ रज़ा गिलानी पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना, फिर ख्वाजा परवेज़ अशरफ बना। तुम सब बेगैरतों ने अभी तक ये मालूम नहीं कर सका, तुम्हें यह मालूम नहीं हो सका कि बेनज़ीर को किसने शहीद किया, और तुम हमसे ये पूछ रहे हो। बेगैरत, हमारा हक है कि तुमसे पूछें कि तुम्हारी माँ को किसने शहीद किया। तुम्हारे बाप का काम है इस बात को जवाब दे कि उसकी बीवी को किसने शहीद किया। तुसी खोते दो पुत्रो पाकिस्तान दे अवाम तो सवाल पूछ रहे हो। अच्छा, आप जानते हैं बेनज़ीर को किसने शहीद किया मेरे पाकिस्तानियों? अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा। अब मैं ये बात कहानी यहाँ ख़त्म करता हूँ। इससे आगे कहानी आपके कमेंट्स की सूरत में बढ़ेगी। आप अपने कमेंट्स में बताइएगा उसामा बिन लादेन के हवाले से, बेनज़ीर भुट्टो और मीर मुर्तज़ा की शहादत के हवाले से आप क्या कहते हैं। मैंने शुरू में आपसे कहा था कि मैं एक नज़म आपको भी सुनाऊंगा, हबीब जालब साहब की जमहूरियत। हबीब जालब शायर अवाम, मेरे दिल की जान, मुझे बहुत पसंद है उनकी शायरी, और आपको भी मेरे ख्याल में यकीनन हबीब जालब किसको पसंद नहीं होंगे। उनकी ये आपके अदबी और जुमालियाती ज़ौक़ को मलूज़ ख़ातर रखते हुए उनकी ये छोटी सी खूबसूरत नज़म आपको सुनाता हूँ, जो आज के पाकिस्तान के हुक्मरानों, आज के पाकिस्तान के नाम है, आज के पाकिस्तानी अवाम के नाम है, बल्कि आज के पाकिस्तानियों के लिए शायर अवाम हबीब जालब का एक पैगाम है। नज़म का नाम है जमहूरियत। 25 करोड़ इंसानों ज़िंदगी से बेगानों, सिर्फ चंद लोगों ने हक तुम्हारा छीना है, खाक ऐसे जीने पर ये भी कोई जीना है। बेशऊर भी तुमको बेशऊर कहते हैं, सोचता हूँ ये नादां किस हवा में रहते हैं। और ये कसीदा गो फिक्र है यही जिनको, हाथ में अलम लेकर तुम न उठ सको लोगो। कब तलक ये खामोशी चलते फिरते ज़ंदानों। 25 करोड़ इंसानों, 25 करोड़ इंसानों, ये मिलें ये जागीरें किसका खून पीती हैं। बैरकों में ये फौजें किसके बल पे जीती हैं, किसकी मेहनतों का फल दाश्ताएं खाती हैं। झोंपड़ों से रोने की क्यों सदाएं आती हैं,
جب شباب پر آ کر کھیت لہلہاتا ہے، کس کے نین روتے ہیں، کون مسکراتا ہے، کاش تم کبھی سمجھو، کاش تم کبھی جانو۔ 25 کروڑ انسانوں علم و فن کے راستے میں لاٹھیوں کی یہ باڑیں، کالجوں کے لڑکوں پر گولیوں کی بوچھاڑیں، یہ کرائے کے غنڈے، یادگاری شب دیکھو کس قدر بھیانک ہے، ظلم کا یہ ڈھب دیکھو، رقص آتش و آہن دیکھتے ہی جاؤ گے، دیکھتے ہی جاؤ گے، ہوش میں نہ آؤ گے۔ اے خاموش طوفانوں، 25 کروڑ انسانوں، سینکڑوں حسن ناصر ہیں شکار نفرت کے، صبح و شام لٹتے ہیں قافلے محبت کے۔ جب سے کالے باغوں نے آدمی کو گھیرا ہے، مشعلیں کرو روشن، دور تک اندھیرا ہے، میرے دیس کی دھرتی پیار کو ترستی ہے، پتھروں کی بارش ہی اس پہ کیوں برستی ہے۔ ملک کو بچاؤ بھی ملک کے نگہبانوں، 25 کروڑ انسانوں، 25 کروڑ انسانوں، بولنے پہ پابندی، سوچنے پہ تعزیریں، پاؤں میں غلامی کی آج بھی ہیں زنجیریں، آج حرف آخر ہے بات چند لوگوں کی، دن ہے چند لوگوں کا، رات چند لوگوں کی، اٹھ کے درد مندوں کے صبح و شام بدلو بھی، جس میں تم نہیں شامل وہ نظام بدلو بھی۔ دوستوں کو پہچانو، دشمنوں کو پہچانو، زرداریوں کو پہچانو، بلاولوں کو پہچانو، منیریوں کو پہچانو۔ 25 کروڑ انسانوں، 25 کروڑ انسانوں، اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اس ولاگ کو خاص ولاگ ہے یہ، میری آپ سے خاص ریکویسٹ ہوگی، خود تو مکمل دیکھیں ہی دیکھیں، زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے۔ یہ آپ کا اپنا چینل ہے، میرے آنے والے ولاگز دیکھنے کے لیے، نوٹیفیکیشن وصول کرنے کے لیے چینل کو فوراً سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن بھی دبا دیجئے۔ اللہ حافظ۔